سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا، اس دن ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام قربانی سے پھیلا ہے، نمازوں سے نہیں پھیلا، روزوں سے نہیں پھیلا، حج سے نہیں پھیلا۔ یہ فرائض ہیں، ارکان دین ہیں، ایمان ہیں، مگر یہ جو اسلام دنیا میں پھیلا، فروغ پایا، اور شہر مدینہ کی ایک چھوٹی سلطنت ایک عالمی گلوبل امپائر بن گئی، یہ قربانی سے پھیلا۔ کتنی قربانی؟ 3 چیزوں کی قربانی، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اور گھر بار کی، وطن کی قربانی دی۔ لوگوں نے ترجیحات بدل دی تھی۔ جب وہ آقا علیہ السلام کے صحابی بن گئے تو they changed their priorities of life. ان کے preferences altogether they were changed. ان کی زندگی صرف وقف تھی، ہر وقت جب اللہ رسول مانگے زندگی دے دیتے، جب اللہ اس کا رسول مال مانگے مال دے دیتے، اللہ رسول گھر بار مانگے چھوڑ کے ہجرت کر جاتے۔ اور قرآن نے لومۃ لائم کہا، عزت و آبرو مانگے وہ بھی دے دیتے، بھلے کوئی گالیاں دیتا پھرے، پرواہ نہیں کرتے تھے، ہر شے اللہ رسول کی رضا کے لیے لٹا دیتے۔ یہ جو سیکریفائس تھی اور یہ جو بیہیویئر آف سیکریفائس تھا، قربانی کا طرز عمل، اس نے اسلام کو پھیلایا۔ اب سیدنا صدیق اکبر جب ایمان لائے، 40,000 درہم تھے، آپ نے ایمان لاتے ہی جو غلام ایمان قبول کرتے تھے نا، غلام غریب لوگ، اور ان کو سردار مارتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر اس محلے میں جاتے، جس کی خبر ملتی نا کہ اس نے اسلام قبول کیا اور مالک اس کو مارتا ہے، اس کو مالک کو منہ بولے پیسے دے کے غلام کو خرید لیتے، شام کو آزاد کر دیتے۔ جہاں خبر ملتی ایک غلام، ایک سلیو، جسٹ اے پور پرسن۔ اور اسلام قبول کرنے والے وہ لوگ تھے جن کے کپڑے نہیں تھے، جن کے بدن پر ایک چادر تھی، نیچے ڈھانپتے تھے تو اوپر کا دھڑ ننگا ہوتا، سونے کا بستر نہیں تھا۔ they were either slaves or extremely poor and the weakest people of that community. they were accepting Islam and embracing Islam. اور ان کے مالک طاقتور لوگ ان کو مارتے تھے، آگ میں، انگاروں میں، پتھروں میں، کوڑوں سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق محلوں میں چکر لگاتے، جہاں خبر ملتی کہ غلام پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، مالک سے کہتے کتنے کا بیچنا ہے؟ تو وہ تو they were men of money, they were worshippers of money، ان کو تو پیسہ چاہیے، وہ منہ مانگی بڑی قیمت بولتا، ابو بکر صدیق اسی وقت جیب سے نکال کے پیمنٹ کر دیتے، غلام کو لے کے آزاد کر دیتے۔ 40,000 پاؤنڈ سمجھ لیں، سارے کے سارے ابو بکر صدیق نے غلاموں کو آزاد کر کے خرچ کر دیے اور انہیں مصطفیٰ کی فوج بنا دیا، حضور کی بیسک آرمی بنا دی۔ جس پر آقا علیہ السلام نے یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، جب وہ یہ کام کرنے لگے تو ایک روز سیدنا ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بلایا، امام ابن جریر روایت کرتے ہیں، کہا بیٹے ابو بکر، تم پیسے خرچ کر کے غریب اور کمزور لوگوں کو آزاد کرتے ہو، کل کو تمہارے اوپر کوئی مشکل بنے گی تو they won't be able to support you, they cannot become your defenders, your supporters, they are too much weak، ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں۔ والد نے کہا تم نے اگر پیسے خرچ ہی کرنے ہیں تو طاقتور لوگوں پر خرچ کرو تاکہ کل تمہارے کام آئیں اور تمہارے ڈیفینڈر بنے۔ باپ نے بیٹے سے کہا ایسے ماڑے ماڑے کمزوروں کو جو تمہیں کل سپورٹ ہی نہیں کر سکیں گے ان پہ خرچ کیے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے والد کو جواب دیا، ابا جان آپ کا فلسفہ اچھا ہے، اپنی جگہ درست، مجھے آپ کا فلسفہ نہیں چاہیے، مجھے رب کی رضا چاہیے، میں خرچ کرتا ہوں پیسے اس شے کے لیے جو اللہ کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اوائل وقت میں یہ عمل دیکھ کر ہمیشہ فرماتے تھے، ہمیشہ عمر پر
آقا علیہ السلام فرماتے تھے، یہ آپ کے کلمات تھے، فرماتے تھے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. فرمایا جتنا میرے مشن کو، یعنی مجھے، یعنی میرے مشن کو ابو بکر کے مال نے، پیسے نے، ابو بکر کی ویلتھ نے جتنا بینیفٹ پہنچایا ہے اتنا فائدہ کسی کے مال نے مجھے نہیں پہنچایا. اور فرمایا ابو بکر نے میرے مشن کو سپورٹ کرنے کے لیے اتنا مال خرچ کیا ہے اور میری اتنی ہیلپ کی ہے کہ آقا نے فرمایا جس نے میری مدد کی میں نے سب کو بدلہ دے دیا ہے، چکا دیا ہے. آئی ہیو پیڈ بیک ٹو ہم، سوائے ابو بکر کے اس کے اسلام پر احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن جا کے اتاروں گا. اور اس میں جو سیکرٹ تھا وہ یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے مال بے پناہ خرچ کیا ہے اسلام کو طاقتور بنانے کے لیے. اور قرآن مجید کی آیتیں سورہ اللیل آپ سمجھیں 21 آیتیں سورہ اللیل کی، کتنی؟ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 21 21 تک، 21 ورسز آف سورہ اللیل. یہ ساری 21 آیتیں سیدنا ابو بکر صدیق کی اس شان میں اتری کہ وہ مال خرچ کرتے تھے، جو کماتے خرچ کر دیتے تاکہ ٹو اسٹرینگتھن دی دین آف اسلام اینڈ مشن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر وہ آیتیں اتری. آئی ایم جسٹ ریڈنگ دا لاسٹ ورسز. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. فرمایا یہ وہ شخص ہے سب سے بڑا متقی جس کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ مل گیا. وائی؟ آقا نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُ، پروانہ، ڈاکومنٹ، ڈگریڈ، اناؤنسمنٹ، ڈیکلیریشن مل گیا کہ the hell fire will never touch ابو بکر صدیق. کیوں؟ کہ یؤتی مالہ یتزکا، اس نے اپنا مال میرے دین پر اتنا خرچ کیا ہے. hell fire will never touch his body. مال خرچ کیا ہے میرے دین پر. اور پھر قرآن مجید نے کہا وہ مال اس وجہ سے خرچ نہیں کیا کہ اس پر کسی کا احسان تھا اور احسان کا بدلہ اتارنا چاہتا تھا، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی. اور آخری آیت ہے آف دس سورہ، فرمایا یہ ابو بکر میری رضا کے لیے، اللہ فرماتے ہیں مال خرچ کرتا رہا، سن لو وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور یقین جان لو کہ رب بتا رہا ہے کہ میں ابو بکر سے راضی ہو گیا. ابو بکر سے بولیے راضی ہو گیا. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.